إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے حکم سے ہم مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا، زندگی کے ہر موڑ پر کیسے چلنا ہے، کس طریقے سے پریشانیوں اور مشاکل کا سامنا کرنا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے دین پر ثبات قدمی کے ساتھ رہنا ہے، کس طریقے سے اس دین کی نشر و اشاعت کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے دین کے ہر مسئلے کی ایسی وضاحت کر دی کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کر دی تو اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے. شاہراہ مطلب ہائی وے. دنیا کی جو ہائی وے ہوتی ہے، بہت تیز رفتار گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس ہائی وے پر رات کا اندھیرا بھی ہوتا ہے، جہاں پر انسان کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں. لیکن جو اسلام کا ہائی وے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا، اسلام کی شاہراہ پر، اس کے ہائی وے پر کبھی بھی اندھیرے کا گزر نہیں ہے. اس کی شاہراہ کی رات بھی دن کے مانند، ایک دم واضح دین ہے. اللہ کی توحید بالکل واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل واضح ہے. واضح ایسا نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے رہیں گے اور دین وہاں تک پہنچ جائے گا، بلکہ دین کو ویسے سیکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی جس طریقے سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی مخالفت مول لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا. عذاب دیا گیا، تکلیفیں دی گئی، دین کو چھوڑ دو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے.
ہمیشہ زبان سے نکلتا تھا هو اللہ احد. اگر اکیلا کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہی رب کریم ہے. مقابلہ کرنا پڑے گا دین کو سیکھنے کے لیے, دین پر قائم رہنے کے لیے. دین ایسی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم والصابرین. اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو ایمان لانے کے بعد ایسے ہی ایمان میں داخل ہو جاؤ گے؟ جس طریقے سے پہلے لوگوں نے جہاد کیا, پہلے لوگوں کو آزمایا گیا اور مصیبتوں کے اوپر صبر کیا, اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد, اسلام لانے کے بعد دین پر قائم رہو گے اور مصیبتوں پر صبر کرو گے. تمہارے ایمان کو پرکھا اور جانچا جائے گا مصائب اور آلام کی بھٹیوں میں جھونک کر کے, اور اس کو نکھارا جائے گا. اس وقت جا کر کے تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے. اسلام قبول کرنا جتنا آسان ہے, اس پر باقی رہنا اسی قدر مشکل ہے, اس کی حفاظت کرنا اسی قدر مشکل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک تم کو مسلمان رہنا ہے. اور ایک جگہ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک موت نہ آ جائے رب کی عبادت گزاری میں اپنا وقت لگائے رہیں. اسلام اس کو کہتے ہیں. صحابہ کا ایمان تھا, اسلام صحابہ والا تھا, آج والا نہیں کہ تھوڑا کیا تھوڑا نہیں کیا, مرضی کے مطابق کیا. جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو رب کا غلام بنا دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ رب کا غلام ہو گیا, محمد الرسول اللہ نبی کے حکموں کا غلام ہو گیا. اب یہ غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اس غلام کی تمام مرضی کے اوپر یا تو رب کا فرمان چلے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلے گی. لیکن ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے. ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. کبھی موقع ملا تو اسلام کے اوپر عمل کر لیا, کبھی موقع ملا سنت کو اپنا لیا, پھر کہتے ہیں رب ہماری مدد کیوں نہیں کرتا. رب ان کی مدد کرتا ہے جو رب کی مدد کرتے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین پر عمل کرو گے, نبی کے لائے ہوئے دین کو ویسے ہی سمجھو گے اور اس پر ویسے ہی عمل کرو گے جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا, یثبت اقدامکم ینصرکم ویثبت اقدامکم, تب جا کر کے تمہارے اوپر رب کی مدد نازل ہوگی اور اللہ تمہیں ثبات قدمی بخشے گا. دین پوری طریقے سے ماننے کا نام ہے. شادی بیاہ میں اپنی مرضی کے مطابق رسم و رواج, خرافات, معاصی, بدعات, ان پر عمل کر لیا اور کہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. تجارت کے اندر بہت زیادہ خیانت ہے, جھوٹ ہے, غش ہے, دھوکہ ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ نے مخاطب کر کے کہا مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. جب رب کے غلام بنے ہو تو غلام بن کر کے رہو. الاسلام هو الاستسلام, اسلام کا مطلب ہے سیرنڈر کرنا. جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیا, نبی کا کلمہ پڑھ لیا, آپ نے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیا کہ اے اللہ نظریں جھکیں گے بھی تو تیرے حکم سے اور اٹھیں گے بھی تو تیرے حکم سے. زندگی کے ہر شعبے میں اس وقت تک ہم قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک سنت رسول کا علم نہ ہو. کوئی ایک قدم بھی سنت رسول کے خلاف گیا تو وہ قدم سیدھا صراط مستقیم کی طرف نہیں بلکہ جہنم میں جانے والا قدم ہوگا. چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری, کہ جو میرے حکم کی, میری سنت کی مخالفت کرتا ہے, اللہ ایسے شخص کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھ دیتا ہے. تو ہماری جو ذلت و رسوائی کا سبب ہے نبی کی سنتوں کی مخالفت کرنا, اللہ کی توحید کو چھوڑنا اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے رہنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہی مرتبہ, وہی شان و شوکت جو صحابہ کرام کو حاصل تھا ہمیں بھی حاصل ہو, تو اس طریقے سے روڈ پر نکلنے سے اور زیادہ بولنے سے نہیں ہوگا, رب کے سامنے جھکنے سے ہوگا. وہ دن میں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے تھے, جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے, رات میں رب کے سامنے روتے گڑ گڑاتے تھے یہاں تک کہ ان کے پاؤں پھول جاتے تھے. نہ ہمارے پاس عبادت ہے, نہ ہمارے پاس کتاب و سنت کا علم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف زبان ہے, لفاظی ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی مدد کریں گے. ہم کون ہوتے ہیں مدد کرنے والے؟ اللہ نے ایک معیار اور فارمولہ بتایا, ان تنصروا اللہ, اللہ کے دین کی مدد کرو, خود اپنی مدد کرو دین کے اوپر عمل کر کے, تب جا کر کے رب کی مدد نازل ہوگی. رب کی مدد چاہیے, رب سے
تعلق کو جوڑنا پڑے گا، اور اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے آپ اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، شرک اور شرک و بت پرستی سے دور رہیں، مشرکوں سے دور رہیں، اللہ کی توحید کو دوسروں تک پہنچائیں، اور رب العالمین کی تک جو عبادت کے ذریعے سے انسان تعلق قائم کرتا ہے، یعنی عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے، روزہ، زکوٰۃ، ان سب کو اسی طریقے سے ادا کریں جیسا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تب جا کر کے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ رب سے جب دعائیں کریں گے تو رب نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم قبول کریں گے۔ تو تعلقات دنیا میں اچھے اور بڑے لوگوں سے جب مضبوط ہوں تو کام نکل جاتا ہے۔ تو جب پوری دنیا کے بادشاہوں کا رب، عرش کا مالک، پوری دنیا کا مالک، جنت و جہنم کا مالک، اس سے اگر ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے تو ہمارا کام کیوں نہیں نکلے گا؟ ہر آدمی 2-3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ آپ کو بھگا دے گا۔ رب کے سامنے 100 نہیں لاکھوں مرتبہ کھٹکھٹائیں گے، وہ آپ کو، آپ کی دعاؤں کو سنے گا بھی، اور اللہ رب العالمین آپ کی باتوں کو قبول بھی کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا تعلق رب سے جوڑے۔ کون کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ نہیں پوچھے جائیں گے، پہلے آپ اپنی اصلاح کریں۔ آپ سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے گا، من ربک، رب کون ہے؟ جو رب کے سامنے صحیح سے سجدہ کرنا نہیں جانتا، رب کی توحید کے بارے میں قرآن و سنت میں نہیں پڑھا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو نہیں پڑھا کہ انہوں نے توحید کے لیے کیا کچھ جھیلا ہے، وہ رب کے بارے میں کیسے جواب دے پائے گا؟ من نبیک، دوسرا سوال ہوگا نبی کون ہے؟ جس نے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا ہوگا، نبی کو اسوہ نہیں بنایا ہوگا، نبی کے طریقے کو اپنایا نہیں ہوگا، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں نبی کی سنت کی نشر و اشاعت نہیں کی ہوگی، وہ کیسے جواب دے گا کہ ہمارے نبی کون تھے؟ نبی کی پہچان تو سنتوں سے ہوتی ہے نا، احادیث رسول سے ہوتی ہے نا۔ ہمارا لباس ہو، پوشاک ہو، خوراک ہو، رہن سہن کا طریقہ ہو، تجارت کا طریقہ ہو، راستے میں چلنا ہو، معاشرتی زندگی ہو، کہاں پر سنت کی چھاپ ملتی ہے؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوال کرے، کیا ہم حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر جواب دینا ہے من نبیک کا، تو نبی کی پہچان یہاں پر کرنی پڑے گی۔ تو انسان پر جو سب سے پہلی چیز واجب ہوتی ہے معرفت العبد ربہ، کہ وہ اپنے رب کی پہچان کرے۔ رب کی پہچان سڑکوں پر نہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ہوتی ہے۔ وہاں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا رب العالمین کتنا مہربان ہے، وہ کتنا معاف کرنے والا ہے، وہ بندوں کے لیے کتنا رحیم ہے، کس قدر بندوں کے لیے چاہتا ہے کہ بندے گمراہیوں کے راستے سے ہٹ کر کے جنت کے راستے پر چلے۔ یہ بھی پتہ چلے گا اس نے کس طریقے سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، کس طریقے سے برباد کیا۔ رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، قرآن اور حدیث دونوں کو پڑھنا پڑے گا، مزید یہ کہ اس کو سمجھنا بھی پڑے گا، اور اساتذہ کے ذریعے سمجھے، خود سے نہ سمجھے، کیونکہ خود سے سمجھنے والے عموماً گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا من کان شیخہ الکتاب فخطئہ اکثر من صوابہ، کہ جس کا شیخ، جس کے استاد صرف کتاب ہوتے ہیں، اس آدمی کی غلطیاں اس کی ثواب اور درستگی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کسی اچھے اور ماہر فن عالم سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور عوام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 30 پارہ کی تفسیر اول تا آخر پڑھے، بلکہ ان چیزوں کو، ان آیات کو، ان صورتوں کو جو صورتیں اس کی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گی، جو اس کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر کے صراط مستقیم پر قائم کرے گی، جو اس کو شیطان کے راستے سے دور کرے گی، جہنم کا راہی بننے سے محفوظ رکھے گی، ان صورتوں کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور کسی عالم کے پاس اپنا وقت نکال کر کے، جیسے کبھی تجارت گھٹ رہی ہو، نیچے جا رہی ہو، ڈاؤن فال ہو رہا ہو، آپ کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 کروڑ دے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے تجارت کو ترقی دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی تجارت اور کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان ڈاؤن فال ہے، نبی کی سنتوں سے پیچھے ہیں، اذان ہوتی ہے لیکن دل میں کوئی ایسی لچک پیدا نہیں ہوتی کہ اذان سن کر کے فوراً حی علی الفلاح پر کامیابی کے لیے بھاگے۔ نبی کی سنت سنائی دیتی ہے لیکن عمل کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے۔ اس سختی کو، جس طریقے سے زمین کی سختی کو پانی سے نرم کیا جاتا ہے، دل کی سختی کو قرآن مجید کی تلاوت سے، نبی کی سنتوں پر عمل کر کے، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے، قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا طریقہ جان کر کے دل کی سختی کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ اور جب دل نرم ہوگا تو قرآن مجید کا جب بیج بوئیں گے تو وہ اثر انداز ہوگا، پھر آپ کی رگوں میں کتاب اللہ، سنت رسول اور منہج سلف یعنی منہج صحابہ کرام کی
جو روحانیت ہے وہ دوڑے گی۔ تو اسی لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہے کہ رب کو پہچانے تو کتاب و سنت سے پہچانے، نبی کا طریقہ اگر پہچاننا ہے حدیث کی طرف پلٹے، حدیث کے منکرین سے دور رہیں، چاہے وہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنا علم والا کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا دقاق کیوں نہ ہو، جتنا بڑا مفسر کیوں نہ ہو، اگر کوئی ایک حدیث پر اگر انگلی اٹھاتا ہے یا قلم چلاتا ہے گویا کہ وہ ساری حدیث کے اوپر قلم چلاتا ہے۔ اس لیے منکرین حدیث یا انکار سنت کا شبہہ پھیلانے والوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سنت کے ایسے متبع بنے کہ جو سنت سمجھ میں نہ بھی آئے، یہی ہے جو سنت سمجھ میں نہ بھی آئے تو آپ یہ کہیں کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑا ہے، کیونکہ صفات کے بعد میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت ساری ایسے مسائل ہیں قرآن حدیث میں جو انسانی عقل سے ماورا ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ایمان اس لیے لانا ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے۔ ایک کفار کی جماعت آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابھی گئے بیت المقدس اور راتوں رات اور وہاں سے گئے ساتویں آسمان پر رب سے ملاقات کر کے پھر یہاں پر چلے آئے رب سے گفتگو کر کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر نبی نے کہا ہے تو وہ سچے ہیں، حالانکہ انسانی عقل اس کو گوارا نہیں کرتی کہ مختصر سی مدت میں، رات کے مختصر سے حصے میں کوئی بیت المقدس چلا جائے، وہاں سے ساتویں آسمان پہ جا کر کے پھر اپنے مکہ کو لوٹ آئے، انسانی عقل گوارا نہیں کرتی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر نبی نے کہا ہے تو پھر وہ سچ بول رہے ہیں، اس لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اگر نبی کی حدیث ہے اور وہ صحیح سند سے آئی ہے تو وہ سچی ہے۔ آپ کے علم، آپ کی تعویل، آپ کی شرح اور آپ کے لفاظیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کافی ہے۔ تو جس قدر انسان رب سے جڑا رہے گا اور جس قدر رب العالمین سے قریب رہے گا، جس قدر نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا، اسی قدر وہ انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہوگا۔ اور جب اللہ رب العالمین سے انسان قریب ہوتا ہے تو مدد ویسے ہی نازل ہوتی ہے جیسے بدر میں ہوئی تھی، اور جس طریقے سے دیگر مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کی مدد ہوئی تھی۔ ہم نے جو خطبہ مسنونہ پڑھا ہے اس میں کئی چیزیں ہیں۔ آپ ہر جمعہ کو خطبہ مسنونہ سنتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ خطبہ وارد ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں بھی اس خطبے کے اندر اسلام کی تمام تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، ہم عالم ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے اسے اس راستے میں لگایا، یہ اس کی مہربانی ہے کہ پیچیدہ گرہوں کو کھولنے کے لیے اسے سمجھ دی، اس کو ذہانت دی۔ کوئی انسان اگر صرف اپنا کمال سمجھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ رب کی رحمت سے دور ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے ہیں اس میں صرف اور صرف رب کی رحمت کا ذکر ہے، تو آپ اپنی اچھائیوں کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی نسبت رب کی طرف کریں۔ الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اس علم کو حاصل کیا، میں نے فلاں چیز حاصل کی، فلاں جگہ پر ترقی کی، یہ اللہ ہی رب العالمین کا شکر ہے۔ ہمیشہ زبان سے، اعضاء و جوارح سے، دل سے اللہ رب العالمین کا شکریہ اور اس کی تعریف کرتے رہیں، کیونکہ ہر چیز میں وہی تعریف کے لائق ہے۔ ان الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد ونستعینہ، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی پریشانی آئے، پوری دنیا مخالف ہو جائے اور آپ کو یقین ہو کہ کل مر جائیں گے اور پورے طور پر یہ یقین ہو کہ اب ہماری جان جانے والی ہے، پھر بھی اللہ سے کہیں رب تو نے جان دیا ہے، ہم تجھ سے ہی اس جان کی حفاظت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی بچا سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جان لو، اس بات کا عقیدہ رکھو، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لو کہ پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پورا مکہ تیار تھا کہ آپ جائیں گے رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، ان کے سامنے سے رب نے ان کو نکال لیا اور مدینہ کو ہجرت کیا۔ لوگ آئے پہاڑ میں غار ثور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے
ڈھونڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدم نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے کتنی کوششیں کی، کتنی چالیں چلی، اللہ نے سمندر کے ذریعے سے فرعون کے گھر میں پہنچا کر کے فرعون کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارا ہو جاتا ہے، ہر قدم پر، ہر جگہ پر، ہر مصیبت میں وہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تمہیں مدد مانگنی ہو تو رب سے مدد مانگو، لوگوں کی درگاہوں پر نہ جاؤ کہ وہ ہماری مدد کر دے گا، وہ خود اس بات کے محتاج ہے کہ کون اس کی مدد کر دے قیامت کے دن۔ کیا پتا اسے نبی کی شفاعت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا پتا وہ قبر میں راحت میں ہے، چین میں ہے، یا پھر عذاب میں ہے۔ جسے خود اپنا پتہ نہیں ہو آپ اس سے اپنی پریشانی اور مشکلیں دور کروانے چاہتے ہیں، یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسأل احدکم ربہ شراک نعلہ، کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ اس میں بھی رب سے کہے کہ اے اللہ میری اس بات کے اندر مدد کر کہ جوتے کا جو تسمہ ہے، جسے لیس کہتے ہیں، فیتا جس کو کہتے ہیں، اس کے حصول میں اور اس کو پانے میں تو ہماری مدد فرما۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اور صحابہ کرام کی تربیت کی ہے۔ اس کے بعد خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم سب انسان ہیں، تو بشری تقاضا یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، گرچہ ہم راستے پر چلیں گے لیکن کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کا حل نکالا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکالا ہے، وہ توبہ ہے، استغفار ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، کہ اگر کوئی ایک انسان، دنیا کا کوئی ایک انسان اتنا گناہ کرے، اتنا زیادہ گناہ کرے کہ صرف ایک انسان کے گناہوں سے پوری دنیا بھر جائے، پھر بھی وہ گناہ کرتا جائے اور اس قدر گناہ کرتا جائے کہ اس کے گناہ بادلوں سے جا کر کے ٹکرانے لگے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنا زیادہ گناہ کرنے والا شخص بھی اگر مجھ سے سچی توبہ کرے گا تو میں ایک سچی توبہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ ہے رب العالمین کی غفاریت، وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ جب اس کے بارے میں ہم جانیں گے نہیں تو ہم کس طریقے سے رب سے توبہ کریں گے؟ شیطان آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا تم نے پچھلے حج میں توبہ کیا تھا، تم نے عرفہ میں توبہ کیا تھا، تم نے مکہ میں کعبہ کی چادر کو پکڑ کر کے توبہ کیا تھا، تم نے مدینے میں بھی توبہ کیا تھا، رمضان کے لیلۃ القدر میں توبہ کیا تھا۔ شیطان ان تمام جگہوں کو گنا کر کے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا کہ تم سمجھتے ہو کہ کیا اللہ ہر مرتبہ معاف کر دے گا؟ وہ آپ کو رب کی رحمت سے نا امید کرے گا۔ اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیا ہے۔ اب سوچیں کہ اللہ رب العالمین گناہ کرنے والوں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پر گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ جتنا بھی گناہ ہو آپ رب سے سچی توبہ کر کے دیکھیں، وہ ضرور معاف کرے گا، معافی نہیں کرے گا، خود سے قریب بھی کرے گا، لیکن توبہ سچی ہو۔ اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان آئندہ گناہوں کی طرف نہ پلٹنے کا عزم کرے، اور اس بات کا عزم کرے کہ اب کے بعد صراط مستقیم کی طرف چلنا ہے، پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور ندامت برتے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، ایسی سچی توبہ کرنے والے کے پورے گناہ کو ثواب میں بھی بدل دیتا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت ہے، نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرنے لگے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسا رب کہاں پائیں گے؟ ایسے رب کی معرفت قرآن سے ہوتی ہے، ایسے رب کی معرفت حدیث سے ہوتی ہے، ایسے رب کی معرفت صحابہ کرام کے منہج کو جاننے سے ہوتی ہے۔ سڑکوں پر، چائے کی دکان میں اور دیگر کتاب میں ایسے مہربان اور رحیم اور غفور رب کی مدد نہیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، پھر بھی دن بھر میں 70 سے 100 مرتبہ رب سے کہتے رب میرے گناہوں کو بخش دے۔ جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، ان کی یہ حالت ہو، ہمارا اگلا پچھلا دامن تو گناہوں سے بالکل سیاہ ہے، ہم نے دن میں بھی ایک مرتبہ رب سے توبہ کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ رب سنتا نہیں۔ جب ہم رب کی نہیں سنیں گے تو رب ہماری قبول کیوں کرے گا؟ رب العالمین دعاؤں کو سنے گا اگر ہم اس کے احکام کو سننے لگے، اس کے اوامر کو سننے لگے اور اس کے کہے کے مطابق عمل کرنے لگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں فرماتے تھے
خطبہ میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، دنیا کی جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، وہی سب سے بہترین گفتگو ہے، وہی سب سے بہترین کلمہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے کو ان لوگوں نے اپنایا جن کو لوگ ذلیل سمجھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے وہاں سے اٹھا کر کے ان کو خلفاء بنا دیا اور ان کو پوری دنیا کے اندر سلطان بنا دیا، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہماری ترقی کا راستہ صرف اور صرف اسلام کے اوپر عمل کرنے، صحابہ کے طریقے پر چلنے اور سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں پنہا ہے، اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہم اگر دین سے دور ہیں تو پوری دنیا کو ملا لیں، ہر جگہ کے لوگوں کو ملا لیں، مسلمانوں کو ترقی نہیں مل سکتی، کیونکہ ترقی اس کے ہاتھ میں ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، رب کے لیے عزت ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگا لو، اس سے قریب ہو جاؤ، اللہ رب العالمین عزت و شہرت سے مالا مال کر دے گا۔ اصل شہرت اور معرفت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی پہچان رب کے پاس کروائے۔ سب جانیں گے تو جنت نہیں ملے گی، رب جانے گا تو جنت ملے گی۔ لوگ جانے نہ جانے اس کی پرواہ نہ ہو، اصل اس کی پرواہ ہو کہ رب ہمیں جانتا ہے کہ نہیں، اور رب اس وقت جانے گا جب ہم رب کو جانیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے اور اس کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے لغزشوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ خطبہ مسنونہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، نت نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو۔ دین کے نام پر نت نئی چیزیں یا ایجاد کرنے سے یا ایجاد بندہ رسومات پر عمل کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ ہر نئی چیز جس کا وجود نبی کے زمانے میں نہیں تھا، دین کے نام پر آج کتنی ہی خوشنما طریقے سے کیوں نہ اس کی ایجاد کی جاتی ہو، وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر گمراہی، ہر بدعت جو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ تو کوئی کتنی بھی اچھی بات کیوں نہ پیش کرے، سائنس کے طریقے سے، جیوگرافی کے طریقے سے، دنیا کے طریقے سے، معاشرے کے طریقے سے، اور بھی بہت سارے طریقے سے، آپ سیدھا کہیں کیا یہ دین، یہ طریقہ، یہ بات، یہ فکر، یہ سمجھ نبی کے زمانے میں تھی؟ کیا یہی سمجھ صحابہ کرام نے سمجھا؟ آپ کی سمجھ پر سلام ہے، ہمیں وہی سمجھ کافی ہے، ان لوگوں کی سمجھ کافی ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ دین میں نئی سمجھ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد کا راستہ آتا ہے، وہ فرعی مسائل میں آتا ہے، جسے احکام بھی کہتے ہیں، فقہی مسائل کہتے ہیں، اس کے اندر آتا ہے، اس کو علماء سمجھیں گے۔ ہر آدمی کھڑا ہو کر کے نکڑ پر دکان لگا لے، اپنا مکتبہ کھول لے، اپنا مرکز کھول لے اور دین کی تشریح کرنے لگے تو اس سے بچیں۔ دین کی تشریح ان سے سمجھے جنہوں نے نبی سے سمجھا تھا، یعنی صحابہ کرام، پھر جنہوں نے صحابہ کرام سے سمجھا تھا یعنی تابعین، تبع تابعین، خلاصہ میں ان کو سلف کہتے ہیں۔ دین کی تشریح و توضیح صرف اور صرف سلف صالحین سے حاصل کرنا ہے، انہی کے ڈگر پر چلنا ہے، تبھی جا کر کے ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر ثبات قدمی مل سکتی ہے، بصورت دیگر جیسے خوارج و معتزلہ کا حال ہوا کہ گمراہی کے ڈگر پر چلنے لگے اور اس گمراہی پر کتاب و سنت سے دلیل بھی پیش کرنے لگے۔ اللہ ہمیں ایسے فرقوں سے، نت نئی چیزوں سے محفوظ رکھے اور نبی کی سنت پر اور صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ درود بھیجیں۔ نبی کے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم ان پر کثرت سے درود بھیجیں، اور جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔